حضرات، ابھی آپ نے ایک بڑا ہی حسین پرکیف منظر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ چند بچوں کے سروں پہ دستار حفظ رکھی گئی۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ نے ایسے بچے دیے جو حافظ قرآن بنے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ بھی کہ جب یہ بچے حفظ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ کر انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کی کفالت اٹھائی۔ خوش نصیب ہیں وہ ادارے کے منتظمین جنہوں نے ادارے میں ایسے انتظام کیے جہاں بچوں نے حفظ قرآن کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ، وہ تمام لوگ معاونین اس ادارے کے جن کے تعاون سے یہ بچے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکے۔ سارے لوگ خوش نصیب ہیں اور اس کا اجر عظیم انہیں ملنے والا ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ کر اس موضوع کو یہیں ختم کروں گا، چونکہ اس کے فضائل پر بہت سی گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جو محنتوں سے یہ بچوں نے پڑھا، جن ماں باپ کے یہ بچے ہیں، جن کی کفالت سے یہ بچے پڑھ سکے، جس مدرسے میں پڑھ سکے، آپ لوگوں کے تعاون سے پڑھ سکے، وہ سارے لوگ، ان کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے، خوشخبری ہے یہ کہ حشر کے میدان میں جب اس حافظ قرآن کو رب کے حضور پیش کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے مولا یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اس کے لیے تیرا کیا حکم ہے؟ رب فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ وہ حافظ قرآن جنت کی طرف جب جا رہا ہوگا، آواز آئے گی رکو، اکیلے جنت میں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری کفالت کی، تم بھول گئے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں تعاون کیا، بھول گئے ان ادارے کے لوگوں کو جن کی مدد سے تم حافظ قرآن بنے۔ رکو، جاؤ اس حشر کے میدان میں ان سب کو تلاش کرو اور اکٹھا کرو، سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اب آپ تصور کیجئے کتنا عظیم کام آپ نے کر لیا۔ میں تو یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی بس یہ دعا کرتا ہے کہ ان بچوں نے اپنے سینوں میں جو قرآن محفوظ کیا ہے، مولا کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک یہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ فرما دے مولا، اور قرآن انہوں نے پڑھا ہے، قرآن کی سمجھ انہیں عطا کر دے، اور سمجھ کے بعد انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ بڑا عظیم کام ہے یہ، اور یہ خاص فضل ہے، اللہ کا کلام ہے، آسان نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اگر اسے پہاڑوں پہ اتار دیتا تو ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ اس کلام کی سختی دیکھو، شدت دیکھو، کہ پہاڑ اگر یہ پہاڑوں پہ اتر جاتا تو پہاڑ ریزے ریزے پاؤڈر بن جاتے، لیکن کتنا کریم ہے رب، وہ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کے پڑھنے کے والوں کے لیے اسے آسان کر دیا، اتنا آسان کیا کہ صرف ایک آیت نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، اور ان نرم دلوں میں پورا قرآن محفوظ کر دیا۔ یہ رب کا عظیم فضل ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میرے پیارے، بڑا عظیم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، عظیم کام ہے۔ یہ بچے جب حفظ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر مدرسے میں آتے ہیں، درسگاہ میں آتے ہیں، تو فرشتے ان کے سروں پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جن جن علاقوں سے یہ بچے نکل کر آتے ہیں، خوش نصیب ہے اس محلے کے لوگ بھی، ان کی وجہ سے ان محلوں میں فرشتوں کا آنا جانا ہو جاتا ہے۔ کتنی عظیم نعمت ہے یہ، اور کتنا عظیم کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑے جوش سے، جذبات سے، محبت سے اس ادارے کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کیا۔ اللہ پاک آپ سب کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ نے محبتوں سے دیا ہے تو انشاءاللہ تعالی جو مال خرچ کیا اس کا تو ثواب ملے گا،
اور جو جوش اور محبت میں دیا انشاءاللہ اس کا بونس بھی ملے گا۔ نیکی کے کاموں میں یہی تو فائدہ ہے، مال جو دیا وہ ثواب میں بدل گیا، اور اچھی نیت سے دیا تو بونس بھی ملتا ہے۔ تو اللہ پاک اسے قبول فرمائے، بہت نیک کام ہے، اس ادارے کو اور آگے بڑھانا ہے۔ اس ادارے میں پہلے عالم تک کی تعلیم ہوتی تھی، ابھی ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں یہاں پھر سے عالم تک کی تعلیم ہو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون اسی طرح سے رہا تو ہم اسے عالم تک لے جائیں گے۔ یہاں سے بچے نکل کر باہر کے مدرسوں میں جائیں پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالم تک کی تعلیم اس علاقے میں ہونا چاہیے، بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں سے بچے پڑھ کے اچھی تعلیم لے کر جائیں تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ فضل فرمائے گا، آپ لوگوں کی محبتیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ اپنی منزل تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ بچند باتیں کہوں گا، کوئی لمبے چوڑے خطاب کا وقت رہا نہیں ہے، اور کل شب برات ہے، بہت سے لوگ ہمارے اس میں ایسا ہوں گے جو روزہ بھی رکھیں گے، ان کو سحری بھی کرنا ہوگی، تو ان کی بھی رعایت کرنی ہے ہمیں۔ اور ایک تاکید میں ضرور کر دیتا ہوں، کل شب عرف میں آپ لوگ جو کہتے ہیں شب بارات ہے نا، بارات کہہ دیتے ہیں، یہ ہے کیا؟ شب برات، نجات کی رات ہے۔ کیا رات ہے یہ؟ نجات کی رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ چند راتیں ہیں اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعے کی شب ہے، عیدین کی شب ہے، ایک شب شب برات بھی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، یہ بہت بڑی نعمت راتیں ہیں اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ ان راتوں میں ایک رات یہ برات کی رات ہے۔ اگر بندہ اس رات میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رو رو کر توبہ کرے، اور اس سے پہلے یہ عہد کر لے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس کا ایک مکمل مضبوط ارادہ، عہد کرے کہ اب ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اس عہد کے بعد رب سے اگر توبہ مانگے گا خشیت کے ساتھ، تو آج کی شب یعنی کل کی شب وہ شب ہے کہ اللہ پاک اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ کو لے کر جائے گا تو اسے اپنی کریمی سے دھل دے گا، صاف کر دے گا۔ اس لیے اسے ضائع مت کرنا میرے پیارے۔ کیسے کیسے گناہ ہو گئے تم سے، یاد کر لو ذہن کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں، من کل ذنبیوں، ہر گناہ سے، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، جب کہو من کل ذنبیوں، ہر گناہ سے، تو سارے گناہ کو یاد کرو، اور گناہوں کو یاد کر کے رب کے حضور پیش کرو، گڑ گڑاؤ، رو کہ مولا یہ سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں، آج تیری کریمی کو یہ بندے عاجز آواز دے رہا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب ان گناہوں کی طرف اپنے رخ کو نہیں کرے گا، تیری پناہ چاہتا ہے، تجھ سے توبہ چاہتا ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ یہ حالت اگر آپ نے کل کی شب میں بنا لی تو رب کی کریمی آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اس لیے میرے پیارے کل کی رات کو ضائع مت کرنا، یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ ادھر یہ ادھر، یہ سب مت کرنا۔ یہ کل کی رات کے تقاضے آتش بازی نہیں ہیں، کل کی رات کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے تمام جو شہر خموشہ میں تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار لیٹے ہوئے ہیں قبروں میں، جاؤ ان کے لیے سال ثواب کرو، اور پھر اپنی مسجدوں کی طرف لوٹ کر آؤ اور رات بھر عبادتوں میں گزارو، قرآن کی تلاوتوں میں گزارو، درود کے ورد میں گزارو۔ اور جو لوگ جن سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں، چونکہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نفل ہیں، اگر فرض آپ کے ذمے ہے تو نفل معلق رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عہد کرو کہ اب ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، اور جتنی اس رات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہو پڑھنا شروع کر دو، رب سے یہ دعا کر کے کہ مولا ہم نے اپنی قضاؤں کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے، بس تو اتنی زندگی دے دے کہ ساری قضائیں میں ادا کر لوں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو عمر بھی بڑھ جائے گی۔ تو نفل جو چھپتی ہے مسجدوں میں پوسٹر، وہ ان کے لیے ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی، عام لوگوں کے لیے نفل نہیں ہے، بلکہ وہ جو قضا نمازیں ہیں اس شب میں اسے ادا کریں، اور اس سے پھر جو وقت بچے تلاوت قرآن کریں،
پھر آخر وقت میں جو کچھ تم نے محنت کی ہے اس کی اجرت اب سے رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر مانگو کہ مولا جو تو نے استطاعت کی ہم نے کر لی، اب تو راضی ہو جا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی طرف اب کبھی نہیں لوٹیں گے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ میرے پیارے، ارادہ ابھی سے کر لو، کل کی شب کو ضائع مت ہونے دینا، اسے اپنے لیے کارآمد بنا لو، پوری شب دعاؤں میں گزارو، ادھر ادھر ٹہل گئے چائے خانوں میں بیٹھ کر، روز بیٹھتے ہو، بیٹھتے رہنا، لیکن کل کی شب ایسا نہ کرنا۔ گھروں میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر انہیں کچھ نہیں آتا تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے درود پڑھیں۔ یہ جو قبر کے مردے ہیں ان کی روحیں جو گھروں کی طرف لوٹتی ہیں، جو اپنے گھر والوں کو عبادتوں میں دیکھتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے رب سے دعا کرتی ہیں کہ مولا دیکھ ہمارے گھر کے لوگ تیری عبادتوں میں مشغول ہیں۔ تو ایسا مت کیجئے کہ آپ بارود لے کر کے وہاں، یہ جو بارود کی گند ہوتی ہے نا، اس سے فرشتے لوٹتے ہیں، انہیں یہ مانوس نہیں ہے، اس سے ان کو الجھن ہوتی ہے، اور آپ کے بچے پھلجڑی لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، آئے ہوئے فرشتوں کو لوٹاتے ہیں۔ یہ سب مت کیجئے، بلکہ اپنے گھروں کو معطر کیجئے، خوشبودار بنائیے، اور تلاوت قرآن سے خوشبودار بنائیے، خوشبو سے خوشبودار بنائیے، بیداری کیجئے اور ذکر خیر میں رات گزاریے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کل کی بات ہو گئی۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے مستقبل کے لیے، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تو کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہم سب کا رب، کریٹر ہول آف دی ورلڈ، سنسار کا رچیتا، وہ پالنہار، مالک، خالق، کیا فرماتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا ہے؟ گھاٹے میں، مطلب نقصان میں۔ قسم ہے زمانے کی کہ سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے۔ فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ اب تم بتاؤ، ہمارا فیصلہ وہ صحیح نتیجے دے گا کہ رب کا فیصلہ صحیح نتیجے دے گا؟ بولو نا ایمانداری سے، بولو، زور سے بولو، یہ ایمان کی بات ہے، بول دو، ورنہ ایمان کمزور ہو جائے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ رب کا فیصلہ نا، تو رب تو یہی کہتا ہے سب گھاٹے میں، فائدے میں بس وہی ہے جس نے ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ اب فائدے کی بات کرنے والے اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب ہم نے یہ میزائل بنا لی، ہم نے یہ اسلحے بنا لیے، ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا، ہم نے بڑی ترقی کی، ہم تو بڑے فائدے میں۔ لیکن ان سب کرنے والوں کو رب نہیں کہتا کہ یہ فائدے میں۔ اور پھر دیکھیے ان کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ یہ ہوائی جہاز کے بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے بڑے فائدے کا کام کر لیا، اور انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ عجیب سی بات کرتے ہیں، ہوائی جہاز پر ہوا میں، فضا میں اڑ رہا ہے، تو انسان نے کون سی ترقی کی بھائی؟ ترقی تو لوہے کے ٹکڑے نے کی ہے، جو پہلے زمین میں پڑا ہوا تھا وہ آسمان میں اڑ رہا ہے۔ کہا جائے گا تو لوہے نے ترقی کی ہے، جو مائنس میں پڑا ہوا تھا، پتھر بن کے وہ گلایا گیا، پھر لوہا بنا، لوہے سے وہ پلین بنا، تو ترقی تو اس لوہے نے کی ہے جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، آسمان میں اڑ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے انسان نے ترقی کی؟ نہیں میرے پیارے، انسان نے ترقی نہیں کی۔ یہ سب چیزیں تو مادیت کی چیزیں ہیں، مادیت کی ترقی سے انسانیت کی ترقی نہیں ہوتی۔ مادیت انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کی حقیقت نہیں، اور انسانیت کی حقیقت سے انسانیت کی ترقی ہوتی ہے۔ مادیت ضرورت ہے، ضرورت کی ترقی سے حقیقت کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب دنیا کی ساری چیزیں ہیں تو اس کی ضرورت ہے، اس کی ترقی سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی جو حقیقت ہے اگر وہ ترقی کرے تو پھر ترقی کر رہا ہے انسان۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت انسانیت ہے، انسان کی حقیقت مانوتا ہے، انسان کی حقیقت اخلاق ہے، انسان کی حقیقت مروت ہے،
انسان کی حقیقت عفو و درگزر ہے، انسان کی حقیقت عدل انصاف ہے، انسان کی حقیقت لوگوں کے ساتھ انصاف کے معاملات کرنا ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، عفو و درگزر ہے، معاف کر دینے کی خوبی ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہو گئے ہوں آج کے انسان کے تو ہم بھی کہیں گے کہ انسان نے ترقی کی ہے، اگر کردار اچھے ہو گئے ہوں انسان کے تو ہم بھی کہیں گے کہ انسان نے ترقی کی ہے، اگر کسی کی اخلاق میں وسعت پیدا ہو گئی، مروت آ گئی ہو تو ہم بھی کہیں گے انسان نے ترقی کی ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے، میرے پیارے انسان نے ترقی نہیں کی، انسان تو زوال کی طرف جا رہا ہے۔ چیزوں نے ترقی کی ہے، اشیاء نے ترقی کی ہے، مادیت نے ترقی کی ہے، انسان نے ترقی نہیں کی ہے۔ اگر انسان ترقی کرتا تو پینٹاگون میں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سائنٹسٹ انسان کو ہلاک کرنے کے سامان نہ بنا رہے ہوتے، بلکہ ایسے سامان پینٹاگون میں بنتے جو انسان کو سسکتے ہوئے انسان کو زندگی دینے والا ہوتا، ایک پریشان حال انسان کو سکون دینے والا ہوتا، بیمار انسان کو شفا یابی دینے والا ہوتا۔ پھر انسان ایسا سوچتا میرے پیارے، تو انسان ترقی نہیں کر رہا ہے، چونکہ سچائی یہ ہے کہ رب نے فرما دیا ہے کہ سارے کا سارا قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں آپ سپیریئر ہو، آپ سپیریئر ہو میرے پیارے، اور آپ کی سپیورٹی کی وجہ کوئی آپ کی دولت نہیں ہے، آپ سے زیادہ دولت مند ہے، آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کا زمین و جائیداد نہیں، اس سے زیادہ زمین جائیداد رکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ کی سپیریٹی صرف یہ ہے کہ آپ اس کے محبوب کی امت ہو، اس کے محبوب کی امت ہو، مومن ہو، یہ آپ کی سپیریٹی کی وجہ ہے میرے پیارے، اور وہ چیز تو آپ کو حاصل ہے، آپ سب مسلمان ہو نا۔ اور میرے پیارے لیکن دیکھو کتنا بڑا رب کا فضل ہے، یہ مسلمان ہونے میں آپ نے کوئی محنت تو نہیں کی نا، نہیں کی ہے نا، مسلمان ہونے میں کوئی محنت کی کیا؟ یہ تو رب کا فضل ہے بھائی، آپ کو ایک مسلمان کی گود میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے، اس میں آپ نے کون سی محنت کی؟ اگر اللہ پاک کسی اور جگہ ڈال دیتا آپ کو تو آپ وہ ہو جاتے، لیکن یہ اس کا فضل ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی گود میں ڈالا، آپ مسلمان ہو گئے، تو ایک پرائرٹی آپ کے پاس، ایک خوبی تو آپ کے پاس رب کے فضل سے ہے، دوسری آپ کو خود پیدا کرنی تھی اچھے عمل کر کے، تو آپ بھی فائدے مند ہو جاتے۔ یہ ہمارا سب سے کمزور پہلو ہے میرے پیارے، ایمان رب کے فضل سے مل گیا، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، عمل کرو گے اچھے تو تم سے زیادہ فائدے والا کوئی نہیں ہوگا میرے پیارے، تم ہی فائدے میں ہو، تم ہی فائدے میں تھے، تم ہی فائدے میں ہوگے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی اچھا بنا لو۔ آج ہمارے ساتھ حادثہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ 1.7 بلین مسلمان ہیں دنیا میں، کتنے مسلمان ہیں؟ 170 کروڑ مسلمان ہیں، کتنے ہیں؟ 170 کروڑ مسلمان دنیا میں ہیں، 54-55 ملک ہیں مسلمانوں کے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ آئل انرجی ہے، اس انرجی کے مالک مسلمان ہیں، مسلم ممالک ہیں، لیکن آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کے پلیٹ فارم پر کسی اسلامی ملک کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں۔ آپ کی آواز کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کے وجود کی کوئی اہمیت ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کو دنیا کچھ سمجھنے کو تیار نہیں۔ رب نے تو بے پناہ نوازا، تیل کی دولت سے نوازا آپ کو، ملک کی دولت سے نوازا آپ کو، سب کچھ سے تو نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے پلیٹ فارم پر مسلم ممالک کی کوئی حیثیت نہیں، مسلم رولرز کی کوئی حیثیت نہیں، مسلم مملکت کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ وجہ جانتے ہو کیوں؟ وجہ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے رب کے فضل سے، مومن نہیں بن سکے۔ کیا ہوا؟ مومن نہیں بن سکے۔ اگر مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہو جاتے نا، مومن بھی ہو جاتے نا،
تو پھر یہ دنیا ہمیں اگنور نہیں کر پاتی، دنیا ہمیں نظر انداز نہ کر پاتی، دنیا ہمیں ٹھوکروں پہ نہ رکھ پاتی، دنیا ہماری تذلیل نہ کر پاتی، تب کسی بھی طوفان کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے نشیمن کو اکھاڑ کر پھینک دیتا، کسی انگلی میں یہ قوت نہیں تھی کہ وہ ہماری طرف اٹھ سکتی، کسی نظر میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ ہمیں دیکھ سکتی، شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان کے ساتھ ساتھ اگر مومن بھی ہو جاتے۔ جو لوگ مومن تھے ذرا ان کی شان تو دیکھو، مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے، مومن بھی تھے۔ یاد کرو بدر کا وہ میدان، یاد کرو نا بدر کا میدان، ادھر کتنے ہزاروں، ادھر کتنے 313، شان دیکھو مومن کی، ہزاروں کے مقابلے میں 313، ادھر لیٹسٹ ویپنز ان کے پاس ہیں، بھالے بھی ہیں، برچھے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، کھانے پینے کے رسد و سامان بھی ہیں، سب کچھ ہے، شکم سیر ہیں وہ لوگ، ادھر روزے سے ہیں، فاقے سے ہیں، افطار بھی آپ کی طرح نہیں کرتے، چوڑا موڑی پورے تھال میں سجا کے پورا پیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں، ان کے پاس افطار کے لیے 2 کھجوریں، پانی کسی کو میسر، کسی کو نہیں میسر، اس حالت میں بدر کے میدان میں جنگ کر رہے تھے مومن، اس حالت میں تھے، لڑنے کو تلوار بھی نہیں تھی، مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن تھے، ذرا ان کی جرت مومنانہ دیکھو، ایک صحابی آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ کفار قریش تو لیٹسٹ ویپنز لیے ہوئے ہیں، تلوار بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، برچھن بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، شکم سیر بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور یا رسول اللہ میں تو کئی دن سے فاقے ہوں، سحری بھی نہیں ملتی ہے، افطار بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا، اور لڑنے کو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ ان ظالموں سے میں کیسے لڑوں؟ آقا سے کچھ اس انداز میں آپ صحابی نے فرمایا، آقا کے ان کے اس کہنے پر آقا مسکرا پڑے۔ تصور کرو میرے پیارے، جب آپ صحابی کے سامنے آقا مسکرائے ہوں گے تو ان صحابی کا کیا حال ہوا ہوگا، جان آ گئی ہوگی، وہ صحابی بھی مسکرا پڑے، چہرے پہ روشنی آ گئی، کھل اٹھی، آقا نے فرمایا اچھا تمہارے پاس لڑنے کو کچھ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس لڑنے کو کچھ نہیں، لیکن لڑنا ہے مجھے ان سے یا رسول اللہ، لڑنا ہے مجھے، لڑنے کو کچھ نہیں لیکن لڑنا ہے، اچھا لڑنا ہے تمہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ کچھ تو نہیں لیکن جان تو ہے، لڑوں گا ضرور، کچھ نہیں جان ہے، لڑوں گا ضرور، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، کہا اچھا تمہیں لڑنا بھی ہے بھی کچھ نہیں تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ بس آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، جان تو ہے، جان تو ہے، کہا رکو، آقا نے اپنے دست رحمت کو بڑھایا، ایک کھجور کا پیڑ تھا، آپ نے اس کی ایک شاخ توڑی، ایک ٹہنی توڑی اور آپ صحابی کے ہاتھوں میں دے دی، کہ لڑنے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ اس سے جنگ کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو کیا مومن کی شان ہوتی ہے، کھجور کی ہری نم شاخ کس کے مقابلے میں دے رہے ہیں آقا؟ تیز دھار تلوار کے مقابلے میں، کتنی دیر ٹکے گی مجھے بتاؤ تو؟ لیکن میرے پیارے وہ مومن تھے، وہ صحابی تھے، آج کے وہ نہیں تھے، ہے نا، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، سمجھ گئے نا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، صحابی تھے نا، مومن تھے نا، یہ نہیں دیکھا کہ کیا دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ دینے والا تو میرے جان و دل کا مالک ہے، دینے والا تو وہ ہے جس کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیئیں گے، دینے والا تو یہ ہے جس کے صدقے میں ہمیں شفاعت، جس کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی، جس کی شفاعت سے ہم جنت کی بہاریں دیکھیں گے، جس کی شفاعت سے ہم جہنم سے نجات پائیں گے، دینے والا تو میرے جان و دل کا مالک ہے، آپ نے بڑھایا اور آپ صحابی نے لپک کر لے لیا، اور لپک کر لے کر میدان کارزار میں اتر گئے، میدان جنگ میں اتر گئے، ایک قریش نے، کافر قریش نے دیکھا کہ ایک بندہ کھجور کی ہری شاخ لے کر میدان جنگ میں اترا ہے، تو اس کو بڑا شوق ہوا، چلو یہ لقمہ تر ہے، اس کا کام ابھی تمام کیے دیتے ہیں، ایک کافر ادھر سے بڑا تلوار لہراتا ہوا، ادھر سے آپ صحابی نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ لے کر آگے بڑھے، اس کافر کو آتے ہوئے دیکھا، آپ میں بھی جوش آ گیا، تجھے کیا پتا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے،
تجھے کیا پتا میرے ہاتھوں میں کیا ہے، آجا آجا میرے پاس. ادھر سے وہ کافر بڑھتا ہے، ادھر خوف نہیں ہے، ادھر جرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. جتنی تیز قدموں سے کافر بڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ تیز قدموں سے اللہ کے یہ صحابی بڑھ رہے ہیں. اسے آتا ہوا دیکھا تو کافر بھی سوچ میں پڑ گیا، یہ کھجور کی شاخ لے کر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، کمال کی ہمت ہے. ارے یہی تو شان ہے مومنوں کی، یہی تو شان ہے مومنوں کی، یہی تو طاقت ہے مومنوں کی. وہ بڑھتا ہے ادھر سے، آقا کے صحابی ادھر سے بڑھتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخ ہے، اس کے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار ہے. جب دونوں قریب پہنچتے ہیں، اس نے تلوار کا وار کیا. آپ نے کھجور کی شاخ کو، آقا کی عطا کی کھجور کی شاخ کو آگے بڑھایا. ادھر رحمت الہیہ مسکرا پڑی، ارے بڑھا دے بڑھا دے، میرے محبوب کی دیوی کھجور کی شاخ کو بڑھا دے. ارے بڑھا دے، تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا، اس قدر محبت کرے گا، اس قدر اعتماد رکھے گا تو میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی. ارے بڑھا دے بڑھا دے. دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ادھر سے نبی کی دیوی کھجور کی شاخ بڑھتی ہے، ادھر سے تلوار بڑھتی ہے. جب دونوں ٹکراتی ہے تو کھجور کی نمشاخ شاخ نہیں، آپ صحابی کے ہاتھوں میں تلوار بن جاتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، جانشین مخدوم سمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان مومن بھی ہو جاتا ہے تو پھر اس شان کا مالک بن جاتا ہے. سانحہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہو گئے رب کے فضل سے، مومن نہیں بن سکے. اسی بات کو رب نے بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، پھر دیکھو میرا فضل، پھر میں دیکھو میری مشیت، پھر دیکھو میرا کرم، تمہیں کیا قوت عطا ہوتی ہے. میرے پیارے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن نہیں ہو پائے. اور مومن ہونے کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ جو مسلمان، جو ایمان ہمیں مسلمان بناتا ہے، اس ایمان کے تقاضوں کو جب تم پورا کرو گے تو مومن بنو گے. اس کے تقاضوں کو، اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرو گے تو مومن بنو گے. میرے پیارے مومنوں کی شان، وہ تو خیر صحابی کی شان، ان کی عظمت کا کیا کہنا. جو ان کے زمانے کو عظمت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی، جو انہیں عظمت حاصل ہے وہ تو کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی. میں قریب کے دور کی بات بتاؤں، دیکھو مومن کی شان. اسپین کے اندر آپ کو پتا ہے 400-500 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اسپین ایک کرسچن کنٹری تھا. کیا تھا؟ عیسائی ملک تھا. وہاں اسلام کیسے پہنچا، مسلمان کیسے پہنچے جانتے ہیں آپ؟ وہاں مسلمان پہلی بار اس زمین پر مسلمانوں نے قیدی بن کر زمین پر قدم رکھا. جب کرسچینٹی اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی، بیٹلز ہو رہے تھے، وار ہو رہی تھی اسلام اور عیسائیت کی، تو اس میں کچھ مسلمان قیدی بنا لیا تھا عیسائیوں نے. تو ان کو خوف تھا کہ اگر مسلم ممالک کے قریب اپنے کسی ملک میں رکھیں گے تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی بھائی گرفتار کر لیا جائے تو جب تک اسے رہا نہیں کرا لیتے چین سے نہیں بیٹھتے. اس لیے ان کو ایسے اپنے ملک میں رکھو جہاں تک مسلمانوں کا پہنچنا ناممکن ہو. تو پورے کرسچن عیسائی ملکوں میں سب سے پیچھے جو ملک تھا وہ تھا اسپین. سب سے پیچھے، بالکل سمندر کے کنارے. اس کے پہلے جرمنی ہے، اس کے پہلے فرانس ہے، اس کے پہلے اٹلی ہے، اس کے پہلے آپ کے نیدرلینڈ ہے، اس کے پہلے انگلینڈ ہے. بہت سے ملک آگے ہیں، پیچھے سب تھا. تو یہ سوچ کر کے 500 قیدیوں کو یہاں وہاں رکھیں گے تو مسلمان حملہ کر کے چھڑا لے گا، تو سب سے پیچھے رکھو تاکہ وہاں مسلمان چھڑا ہی نہ پائے. تو یہ اسپین 500 مسلمانوں کو کس حالت میں لے جایا گیا؟ ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال کر، پیروں میں بیڑی ڈال کر انہیں اسپین کی زمین پر اتارا گیا. جب مسلمان اسپین کی زمین پر قیدی بنا کے اتارے گئے، میرے پیارے تصور کرو وہ مسلمان کے ساتھ مومن بھی تھے، مومن بھی تھے. جب وہ اسپین کی سرزمین پر اتارے گئے، پورے اسپین میں شور ہو گیا کہ مسلمان اس زمین پر لایا گیا. تو مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے پورا اسپین امڑ پڑا، دور دور سے آ گیا کہ آخر یہ مسلمانوں کی داستانیں ہم نے اتنی سنی ہیں کہ یہ کافی کم ہوتے ہیں اور ہمارے لاکھوں کی فوج پہ بھاری ہو جاتے ہیں، تو آخر یہ مسلمان ہے کون سی قوم؟ اس مسلمان قوم کو دیکھنے کے لیے پورے اسپین کے عیسائی شہر میں امنڈ پڑے. اور صورت کیا تھی؟ دونوں طرف عیسائی کھڑے تھے، اس طرف بھی اس طرف بھی، اور 20 سے وہ مسلمانوں کا قافلہ، قیدیوں کا قافلہ گزر رہا تھا.
میں نے اللہ کے فضل پر مسکرایا، مولا تو کتنا کریم ہے، تو اپنے مومن بندوں کو کیا کیا عظمتیں عطا کرتا ہے، کیا کیا اعجازات عطا کرتا ہے۔ وہ تو قیدی کو دیکھنے آئے تھے، لیکن میرا وجدان و یقین بولتا ہے وہ قیدی کو دیکھنے نہیں آئے تھے، اللہ نے اپنے ان مومن بندوں کا ان سے استقبال کرا رہا تھا۔ اے لوگو، یہ میرے مومن بندے ہیں، تمہاری زمین پہ جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں مت بیٹھنا، دو رویا کھڑے ہو جانا تاکہ تمہارے بیچ سے ہمارے یہ مومن بندے گزرے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا مسلمانوں کو تو دیکھا تو کیا دیکھا کہ قیدی ہیں، ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، لیکن چہرے پہ کوئی اضمحلال نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہی بشاشت ہے چہرے پر، وہی ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، وہی آنکھوں میں روشنی ہے۔ چلے جا رہے ہیں، ہتکڑیاں ہیں ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، خرامہ خرامہ قلندرانہ شان کے ساتھ اسپین کی سرزمین پر اپنا سفر طے کر رہے ہیں، قیدی بنا کے جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن ان کے چال میں کوئی لغزش نہیں۔ اجنبی ملک ہے، دیار غیر ہے، دشمنوں کے شکنجے میں ہے، قیدی قیدی بنائے گئے ہیں، لیکن چہروں پہ کوئی اضمحلال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ اس حالت میں بھی رب کے شاکر بنے ہوئے تھے کہ مولا یہاں کا بھی میرا تو ہی رب ہے، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کا بھی رب تو تھا، تو نے وہاں اس حال میں رکھا، تیرا شکر ہے، یہاں اس حال میں رکھا، تیرا شکر ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں رب کا وہ شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ جب ایک مسلمان مومن بن جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، غم اسے غم نہیں لگتا، پریشانی اسے پریشانی نہیں لگتی، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کا یقین، اس کا صبر، اس کا یقین کبھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا نہیں ہے، اور ہر حال میں اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہمارا رب ہے نا، ہمارا رب کریم ہے، ہمارا رب رزاق ہے، ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب ستار ہے، ہمارا رب مدد فرمانے والا ہے، حامی ہے، ناصر ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہمارے لیے سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ مومن ہر وقت اپنے حالات کو نہیں دیکھتا، مومن کی نظریں ہر وقت رب کے فضل کی طرف ہوتی ہیں، رب کے کرم کی طرف ہوتی ہیں، رب کی عطا کی طرف ہوتی ہیں، اسی لیے اسے حالات پریشان نہیں کرتے میرے پیارے۔ وہی اسپین کے مسلمانوں کا حال تھا، قیدی بنا کے لے جائے جا رہے ہیں اور کوئی بے چینی نہیں، جیل میں ڈال دیے گئے۔ جیلر آیا اس حالت کو دیکھ کر، ارے بھائی آپ لوگوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، وہ بھی ہاتھ میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، لیکن آپ لوگ کہیں سے پریشان نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی بے چینی نہیں ہے آپ لوگوں کے چہرے پہ، تھکان کے بھی آثار نہیں ہے۔ تو ان قیدیوں نے کہا تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، ابھی تم نے وہ پھل کھایا ہی نہیں تو تم اس کا مزہ کیا جانو گے تم نے وہ پھل کھایا ہی نہیں، لیکن ہم مطمئن ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے، میں یہاں کا جیلر ہوں، آپ ہمارے قید میں ہیں، میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیے، میں آپ کو وہ پرووائڈ کروں، آپ کو وہ چاہیے، بھوکے ہوں تو کھانا دوں، پیاسے ہوں تو پانی دوں، آپ بھوکے بھی ہوں گے پیاسے بھی ہوں گے، آپ کچھ کہیں مجھ سے تاکہ میں وہ آپ کو دے سکوں۔ ان قیدیوں نے کہا نہیں، مجھے ان سب چیزوں کی حاجت نہیں ہے، بھوک تو ہے لیکن ابھی ضرورت حاجت نہیں ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے لیکن ابھی اس کی حاجت نہیں، اس سے زیادہ ضروری میرے لیے ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ وضو کے پانی کا انتظام کر دیجئے تاکہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں۔ جیلر بڑا حیران، بھوک بھی پرائرٹی پہ نہیں ہے، سیکنڈری چیز، پیاس بھی سیکنڈری چیز، اس سے زیادہ پہلے نماز۔ کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ کہا ہماری ایک پریئر ہے، ہماری ایک عبادت ہے جو ہم 5 ٹائمز کرتے ہیں، 5 ٹائم کرتے ہیں، اس میں ایک ٹائم کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ کچھ مشکلیں میرے لیے کر سکتے ہوں تو وضو کے پانی کا اہتمام کر دیجیے۔ وہ جیلر تو حیرت زدہ رہ گیا، ایسے حالت میں سینکڑوں مائل کا سفر کر کے آنے والا مسافر پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، آرام چاہتا ہے، لیکن تھکان کے کوئی اثرات نہیں، پیریڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے پانی کا انتظام کیا، غور سے دیکھتا رہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، سب بیٹھ گئے، پانی لیا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اذان دی، انہوں پہلی اذان تھی اسپین میں، جیل کے اندر۔ دیکھیے مومن کو پہنچایا اللہ نے اسپین کی زمین پہ، تو کیسے پہنچایا؟ وہ خود اسیر بن کے گئے تھے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے پورے اسپین کو اپنا اسیر کر لیا، بغیر عام سے منیشن کے، اپنی ایمانی قوت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے پورے اسپین کو اپنا غلام بنایا ہے۔ میرے پیارے ان 500 قیدیوں نے دیکھا، اس جیلر نے وضو کیا،
وضو کرنے کے بعد اذان ہوئی، سب لائن میں کھڑے ہو گئے. ایک آدمی ان میں سے آگے نکلا، اس کے لیے تو نماز بالکل اجنبی سی چیز تھی نا، وہ کیا جانے کی نماز کیا ہوتی، وہ لیکن غور سے حیرت سے دیکھ رہا تھا. دیکھا تو کیا دیکھا کہ سب سے ایک آدمی آگے نکلا اور وہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ باندھ لیا. پیچھے سارے لوگوں نے ویسے کیا. وہ حیرت زدہ پڑ گیا، کیا ڈسپلن ہے. اتنا تو ہماری آرمی میں بھی نہیں ہے کہ جیسے آگے والے نے کہا اللہ اکبر سب نے ایک ساتھ اللہ اکبر، جیسے اس نے ہاتھ باندھا سب نے ہاتھ باندھ لیا، جیسے وہ جھکا تو سب جھک گئے، جیسے وہ سجدے میں گیا تو سب نیچے سجدے میں سر رکھ دیا. اتنا ڈسپلن تو ہماری فوج میں بھی نہیں ہے جتنا ان قیدیوں میں نظر آ رہا ہے. وہ نماز کی ان حالتوں کو دیکھ کر اور مقتدیوں کی اقتدا کرتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا. نماز سے جب مسلمان فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، پریئر کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا. کہا اچھا آپ کو تھکان کا احساس ہے؟ کہا نہیں، اب ہماری ساری تھکان دور ہو گئی. کہا بھوک کی؟ کہا بھوک بھی دور ہو گئی. کہا پیاس؟ کہا وہ بھی دور ہو گئی. کہا اتنا مزہ ہے اس میں؟ کہاں، یہ عبادت ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دیتی ہے، بندے کو رب سے قریب کر دیتی ہے. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت خاص اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی دوری نہیں ہوتی. اور جب بندہ رب کے قرب حاصل کر لے تو پھر اسے پیاس کہاں، پھر اسے بھوک کہاں، اسے تھکان کہاں. ہم نے پریئر کر لی، ہماری ساری خواہش پوری. کہا اچھا اتنا کچھ اس میں ملتا ہے، اتنا کچھ اس میں ملتا ہے جو پیاس کو بھی بجھا دے، بھوک کو بھی مٹا دے، تھکان کو بھی دور کر دے. کہاں ملتا ہے، تبھی تو ہم لوگوں نے حاصل کیا. کہا میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں، تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ ہے، ایک لائن ہے، ایک پروگرام ہے. جب اس کو فالو کرو گے تو اسے حاصل کر سکتے ہو. اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا سب سے پہلے تمہیں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب کو میں اپنا خالق و معبود مسجود مانتا ہوں، تم بھی پہلے اس کی گواہی دو. اور جس نبی پر میں ایمان لایا اس نبی کو تم بھی مانو. اور یہ تمہیں کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو تمہاری انٹری ہوگی. جب انٹری ہو کے تم ان لذتوں کو حاصل کرنے کی تمنا رب کی بارگاہ میں کرو گے تب تمہیں محسوس ہوگا. کہا اگر اتنی ہی لذت ملتی ہے تو میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. آپ دیکھیں، تصور کریں، کلمہ پڑھتا ہے، پاک ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر اگلی نماز میں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اگلی نماز میں وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کس خواہش میں کہ مجھے بھی وہ لذت ملے گی، مجھے بھی وہ مزہ آئے گا، مجھے بھی وہ احساس ہوگا جو بھوک کو مٹا دے، احساس بھوک کو مٹا دے، احساس پیاس کو مٹا دے. اس خواہش و تمنا لے کر رب کی بارگاہ میں ان تمام مومنوں کی نقل کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. آتا تو کچھ نہیں تھا اسے، کھڑا ہو گیا. پھر ان لوگوں نے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ عبادت میں شرکت کی، تم ہمارے بھائی ہو گئے، تم بتاؤ پہلا دن تھا، فرسٹ ڈے تھا، تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کیا محسوس ہوا؟ تو وہ جیلر جو کرسچن تھا پہلے، اب مومن ہو گیا تھا. کہا میں ابھی زیادہ گہرائی سے تو نہیں جانتا، جو آپ پڑھ رہے تو اس کا مطلب نہیں جانتا، جو آپ نے کیا وہ بھی نہیں جانتا، بس آپ جو کرتے گئے میں کرتا گیا، جو آپ نے کہا میں نے اس کو مان لیا، دل سے مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا، آپ کے بقول میں ایمان والا ہو گیا، ایمان والا ہو گیا. محسوس یہ کیا کہ خدا کی قسم میں نے جو یہ 7 منٹ آپ کے ساتھ پریئر میں نماز میں گزارا ہے، میری پوری زندگی گزر گئی، میں نے اتنا سکون اپنی زندگی میں کبھی نہیں پایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین مخدوم اشرف، حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے پیارو، ایک غیر انٹری لے لے، مسلمان ہو جائے اور اس تمنا کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ مجھے سکون دے دے مولا، مجھے احساس سکون دے دے، تو اللہ پاک اس کی تمنا کو پہلے ہی نشست میں پورا کر دے. تو کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم نے اس سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے. افسوس کی بات ہے میرے پیارے. اس لیے آج کے دور کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے، اگر عظمت چاہتے ہو، اگر عہد رفتہ کو چاہتے ہو، جو سنہرے حرفوں سے تاریخ کی کتابوں میں تمہاری داستانیں لکھی ہوئی ہیں، اگر اس دور کو تم پھر پلٹنا چاہتے ہو، پھر حاصل کرنا چاہتے ہو، نہ سیاست تمہارے کام آئے گی، نہ تدبر کو تمہارے کام آئے گا،
نہ دولت تمہارے کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا میرے پیارے۔ اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو صرف یہ کام آ سکتی ہے کہ تم جہاں سے بھٹکے ہو وہاں اس راستے کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لوٹاؤ، اپنے رب کی پناہ لے لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اور کل کی رات بڑی اہم رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عطا کرنے والی رات ہے، نوازنے والی رات ہے، سارے گناہوں کو بخش دینے والی رات ہے۔ میرے پیارے عہد کر کے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، کہ دو مولا ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری، بے عملیوں میں زندگی گزاری، ہم نے گزاری، اعتراف کرتے ہیں، لیکن اب ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تجھ سے توبہ مانگتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں اس راستے پر چلا مولا جس پر تیری رضا ہے، اس راستے سے بچا لے جس پر تیرا عذاب ہے۔ میرے پیارے اگر عہد مسمم کر لو، ارادہ پختہ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کر کے آ جاؤ، تو خدا کی قسم تمہاری حالت بدلے گی، تم سے تمہارے گھر کی حالت بدلے گی، گھر سے تمہارے محلے کی حالت بدلے گی، محلے سے گاؤں کی حالت بدلے گی، گاؤں سے علاقے کی حالت بدلے گی۔ اس طرح سے بدلتے بدلتے پوری مسلم کمیونٹی کی حالت بدل سکتی ہے اگر تم اتنا کرو۔ ورنہ سیاست تو کر رہے ہو 40 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، کیا مل گیا تمہیں؟ کیا دنیا کو کیا مل گیا؟ ان مسلم ممالک کو کیا مل گیا؟ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید کیے جاتے رہے، عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی رہی، گھروں کو گرایا جاتا رہا۔ یہ 54 مسلم ممالک بیٹھ کر صرف اپنی بادشاہت کی حفاظت کی فکر میں لگے رہے، کسی نے ان سسکتی ہوئی انسانیت کو، ان سسکتے ہوئے بچوں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، ان معصوم